بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام صدف ہے۔ میں پیدائشی گونگی تھی۔ میں کراچی کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئی تھی اور میرے ابا جان نے میرے نام کا انتخاب کیا تھا۔ میں اپنے والد کی بہت لاڈلی بیٹی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ میں ان کی اکیلی اولاد تھی، بلکہ مجھ سے چھوٹا میرا بھائی عامر تھا، جس کا نام میری امی جان نے رکھا تھا۔ میرے والدین کی پسند کی شادی ہوئی تھی۔ امی جان بتاتی ہیں کہ میرے والد کو بیٹی کا جبکہ والدہ صاحبہ کو بیٹے کا بہت شوق تھا۔ ان کی محبت سچی تھی تو دونوں ہی گھر والوں کی رضامندی سے نکاح جیسے پاک رشتے میں بندھ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ خواہش بھی پوری کر دی کہ بابا جان کو میں جبکہ امی جان کو میرا چھوٹا بھائی عامر مل گیا۔ عامر مجھ سے 3 سال چھوٹا تھا۔ جب میں 5 سال کی عمر میں آئی تو ابا جان نے میرا داخلہ اسکول میں کروا دیا۔ میرے ابا جان ایک سرکاری ملازم تھے۔ امی کا کہنا تھا کہ شادی کے کچھ عرصے بعد ہی ابا جان کو ملازمت مل گئی تھی، اور یوں ان کی خوبصورت زندگی کا آغاز خوشیوں سے شروع ہوا تھا۔ میری امی جان ہمیشہ بن سنور کر رہتی تھی اور ابا جان کے پسندیدہ پکوان بناتی رہتی۔ وہ جب فیکٹری سے واپس آتے تو امی جان کے لیے ہمیشہ پھول لاتے۔ امی جان کو پھولوں سے بہت لگاؤ تھا۔ انہوں نے گھر میں بھی طرح طرح کے پھول لگائے ہوئے تھے اور سارا گھر سجایا ہوا تھا۔ یوں کہا جائے کہ ان کی زندگی بہت رنگین اور خوبصورت چل رہی تھی۔ کون جانتا تھا کہ کوئی بھیانک موڑ آگے ان کا انتظار کر رہا تھا۔ امی میرے چھوٹے بھائی کا خیال رکھتی، جبکہ ابا جان مجھے اسکول چھوڑ کر فیکٹری چلے جاتے۔ وہاں پر ان کا عہدہ مینیجر کا تھا۔ ان کی تنخواہ بھی اچھی تھی۔ ہماری زندگی اس میں اچھے سے گزر رہی تھی۔ امی جان ہم بہن بھائی کو خوب بنا سنوار کر رکھتی۔ جو بھی دیکھتا ان کے سلیقے اور سگھڑ پن کی تعریفیں بیان کرتا رہتا تھا۔ میری امی جان ہمارے محلے میں سب سے میل جول بنائے رکھتی، خاص طور پر پڑوسیوں کا بہت خیال رکھتی۔ ہمیشہ ان کی طرف کچھ نہ کچھ بھیجتی رہتی۔ امی جان ہمیشہ یہی کہتی کہ ہم پر سب سے پہلا حق ہمارے پڑوسیوں کا ہے، اس لیے ہمیں کبھی ان کو نہیں بھولنا چاہیے۔ امی جان ایک پڑھی لکھی خاتون تھی۔ ایسے دور میں بھی وہ ابا جان سے تعلیم میں پیچھے نہ تھی۔ دن گزرتے گئے، دن سے رات، رات سے دن، کب 3 سال گزر گئے پتہ ہی نہ چلا، اور میں 8 سال کی ہو گئی۔ آج کا دن بہت بھیانک اور دردناک ہونے والا تھا۔ صبح خوشی خوشی ابا جان تیار ہوئے اور میں بھی تیار ہوئی۔ وہ مجھے اسکول چھوڑنے نکلے۔ جاتے وقت انہوں نے کہا تھا کہ آج تمہاری امی جان کی سالگرہ ہے، آج اسے سرپرائز دیں گے، میں جلد ہی گھر آ جاؤں گا، اس کے لیے تحفہ لینے چلیں گے۔ وہی دن تھا۔ مجھے ابا جان کا انتظار کرتے کرتے آدھا دن گزر گیا تھا، لیکن ابا جان مجھے لینے نہ آئے تھے۔ میں اسکول کے گیٹ کے پاس کھڑی گھنٹوں ان کا انتظار کرتی رہی۔ پھر اچانک ایک عورت نے مجھے پہچان لیا۔ شاید وہ میری امی جان کی جاننے والی تھی۔ انہوں نے مجھے گھر پہنچایا۔ میں گھر میں داخل ہوئی تو میری روح کانپ گئی۔ یہ کیسا منظر تھا! میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا۔ آج تو بابا جانی نے کہا تھا امی جان کی سالگرہ ہے۔ یہ منظر کیسا تھا! میری نگاہیں میری ماں کو ادھر ادھر تلاش کر رہی تھیں۔ ایک دم سے میرے ذہن میں عامر کا خیال بھی آیا تھا کہ ایسے قیامت جیسے منظر میں میرا ننھا سا بھائی کس کے پاس ہوگا۔ چلتے چلتے میں تھوڑا اندر گئی۔ ایک چارپائی رکھی تھی جس پر سفید کپڑے میں ڈھکا ایک شخص تھا اور اس کے سرہانے ٹیک لگائے میری امی جان زار و قطار رو رہی تھی۔ میرا بھائی ان کی گود میں تھا، وہ بھی بہت رو رہا تھا۔ میری نگاہیں جب اس سفید کپڑے میں لپٹے شخص پر گئیں تو میرے سر پر آسمان کا گرنا بھی کم لگا تھا۔ اس وقت ایسی قیامت ٹوٹی مجھ پر، وہ میرے والد صاحب تھے۔ اتنے میں کچھ لوگ آئے اور انہیں لے گئے۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں روؤں یا چلاؤں، کیونکہ میں بولنے سے تو محروم ہو گئی تھی۔ میں ایک کونے میں جا کر نیچے بیٹھ گئی، آہستہ آہستہ سسکیاں لے کر روتی رہی، اور پھر سب لوگ چلے گئے۔ میری ماں نے مجھے گلے لگایا اور مجھے سنبھالنے کی بھرپور کوشش کے ساتھ وہ ایک بار پھر سے رو پڑی، مگر اب کے رونے کے بعد
وہ بہت خاموش ہو گئی تھی۔ کچھ دن تو رشتے دار اور آس پاس کے پڑوسی خیال رکھنے لگے، پھر آہستہ آہستہ سب نے ہاتھ کھینچنے شروع کر دیے۔ 4 ماہ تک امی کی عدت بھی پوری ہوئی تو انہوں نے سوچا کہ اب گھر پر بیٹھنے سے کچھ نہیں ہونے والا۔ وہ تعلیم یافتہ تھیں، سو انہوں نے جاب کے لیے اپلائی کرنا شروع کر دیا اور گھر میں بھی کچھ بچوں کو ٹیوشن پڑھانے لگیں۔ انہوں نے اب خود کو اور ہمیں سنبھالنا تھا۔ وہ اندر سے بالکل ٹوٹ چکی تھیں، لیکن زمانے کو دکھانا تھا کہ وہ بہت مضبوط ہیں۔ اسی دوران ان کے لیے بہت سارے رشتے آئے، لیکن انہوں نے کوئی بھی رشتہ قبول نہیں کیا۔ وہ جانتی تھیں کہ وہ اس بے رحم دنیا میں ہمارا واحد سہارا ہیں۔ ان کے مائکے میں صرف ان کی خالہ تھیں، جنہوں نے امی جان کو پالا تھا۔ امی جان کی شادی کے کچھ عرصے بعد ہی ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ امی جان نے بچپن سے دکھ دیکھے تھے، کچھ برس ہی صحیح گزرے تھے کہ اب پھر سے ان پر یہ قیامت آن پڑی تھی۔ اب پھر سے وہ ایک نئے امتحان کا شکار ہوئی تھیں۔ انہوں نے سوچا کہ اب یہ گھر چھوڑ کر کہیں شہر کی طرف رہا جائے تاکہ وہاں آسانی سے کوئی جاب کر سکیں۔ ابا جان کا بنایا ہوا یہ گھر ان کی یادوں سے بھرا ہوا تھا، اس لیے ہم نے یہ گھر چھوڑ کر شہر میں ایک چھوٹا سا مکان کرائے پر لے لیا جو بس 2 کمروں پر مشتمل تھا، اور امی جان کی جاب بھی لگ گئی تھی۔ میں اور عامر اب اسکول جاتے، امی واپسی پر ہمیں لے کر جاتی۔ کچھ وقت ایسے ہی گزرتا رہا، پھر میں 12 سال کی ہوئی تھی اور عامر 9 سال کا تھا۔ ہم سب رات کا کھانا کھا رہے تھے جب اس وقت ہونے والی بات نے میرے ہاتھ سے نوالا گرا دیا۔ امی نے کہا کہ اب میرا جاب کرنا مجھے ناممکن لگ رہا ہے، لوگ طرح طرح سے پریشان کر رہے ہیں، میرا اکیلے اب تم دونوں کو سنبھالنا مشکل ہو گیا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میں کمپنی کے مالک سے شادی کر لوں۔ ان کی ایک بیٹی ہے 15 سال کی، اور اس کی وائف کچھ سال پہلے انتقال کر گئی ہے۔ اس نے مجھے شادی کی آفر کی ہے۔ یہ سنتے ہی میں نے بس اسبات میں سر ہلایا اور کھانا چھوڑ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں وقت سے پہلے ہی میچور ہوتی جا رہی تھی۔ منہ تکیے میں لگا کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ہمارا اس دنیا میں اپنی والدہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ ہم کسی قیمت پر ان کو کسی سے شیئر نہیں کر سکتے تھے۔ میرا بھائی بھی اسی طرح حیران ہوا تھا جیسا کہ میں۔ میری ماں میرا درد سمجھ گئی تھی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ماں جس نے ہمیں پیدا کیا ہو، وہ ہمارے دل کا قرب نہ سمجھ سکے؟ وہ اسی لمحے میرے پاس آ گئیں۔ میں نے سمجھا تھا شاید امی جان ہم دونوں کو اکیلا چھوڑ کر اکیلی جاتی۔ میں نے ان کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی کھانے کی میز چھوڑی تھی۔ وہ دروازہ کھٹکھٹائے جا رہی تھی۔ ہماری زندگی ویسے ہی بچپن سے ایک خالی پن میں گزر رہی تھی۔ میرے بابا جان کی کمی کے ساتھ اب مجھے ماں کے کھونے کا غم بھی کھائے جا رہا تھا۔ انہوں نے تیز تیز بات کرنا شروع کیا۔ بیٹا، میں کیسے تم لوگوں کو اکیلا چھوڑ سکتی ہوں؟ میری بات تو مکمل ہونے دیتی۔ میں تم لوگوں کو بھی ساتھ لے جانا چاہتی ہوں۔ میرا اکیلے رہنا اور تم لوگوں کو سنبھالنا اب مشکل ہو گیا ہے۔ ہمیں ایک مرد کا سہارا چاہیے ہوگا۔ تم بھی تو اب بڑی ہو رہی ہو، سمجھو میری بات کو۔ میری ماں کو خود سے زیادہ اب میری فکر ستانے لگی تھی۔ میں نے دروازے کو کھولا اور ان سے گلے لگ کر بہت روئی۔ میرا بھائی بھی بہت غمزدہ تھا، لیکن ہم نے ان کی بات مان لی۔ کچھ دن بعد ایک قاری کے ساتھ وہ انکل آئے، نکاح پڑھوایا اور ہم سب کو بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ بس اسی دن سے میری زندگی نے ایک نیا موڑ لیا، اور اس ایاز انکل کی بیٹی نے ہمیں قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں اس کا منہ نوچ لوں۔ وہ کس قدر بدتمیزی سے میری امی جان سے پیش آ رہی تھی، لیکن میں نے صبر کر لیا، اور اس کے ساتھ جھگڑا کرنے کی وجہ سے میں اور میرا بھائی اس بنگلے کے ایک چھوٹے سے کوارٹر میں شفٹ ہوئے۔ امی جان کو تو اس نے گھر میں رکنے کی اجازت دے دی، لیکن ہمارے رکنے پر اس نے اعتراض کیا۔ کوارٹر جو گھر سے تھوڑا الگ سا تھا ہمیں رہنے کو ملا۔ یہی وہ دن تھا جہاں سے میرے اکیلے پن کے دن شروع ہوئے تھے۔ 2 دن تک امی جان مصروف رہتی اور دیکھنے تک نہ آتی۔ صبح ہوتے ہی میں اور میرا بھائی پڑھائی کے لیے نکل جاتے۔ واپسی کا بالکل بھی دل نہ کرتا۔
کچھ سال یوں ہی گزرے۔ میں نے گونگے لڑکے اور لڑکیوں کا ادارہ جوائن کیا، جہاں پر وہ سکھاتے تھے کہ ہم کسی جگہ بھی کام کر کے جاب کر سکتے ہیں، اور وہاں پر اپنی ایجوکیشن جاری رکھی تاکہ کچھ بن کر اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکوں۔ میرا بھائی بھی اب اس گھر میں رہنا پسند نہ کرتا تھا، اس لیے اس نے بھی ہاسٹل میں رہنا شروع کر دیا۔ میں روزانہ 4 بجے گھر آتی تھی۔ میرے سینٹر میں ایک لڑکا تھا، وہ بہت عجیب سا تھا۔ وہ ہمیشہ ایک پیڑ کے نیچے ٹیک لگا کر بیٹھا رہتا تھا۔ میں نے ایک بات نوٹ کی تھی کہ اس کی کسی سے دوستی نہیں تھی، وہ ہمیشہ اسی جگہ اکیلا بیٹھا رہتا تھا۔ اس لڑکے کی شخصیت میں بہت کشش تھی، شاید وہ بھی میری طرح اکیلا تھا۔ اگلے دن چھٹی کے وقت مجھے وہ دکھائی نہیں دیا۔ میں روزانہ سوچتی کہ وہ کیوں نہیں آیا، لیکن اس کا کچھ اتا پتہ نہ تھا۔ وہ اچانک سے غائب ہوا تھا۔ اگلے دن جب میں سینٹر گئی تو وہ میری سیٹ پر بیٹھا تھا۔ میں اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف توجہ دینے لگتی تھی۔ خود بخود میری نگاہیں اس کی طرف کھینچ جاتی تھیں۔ وہ جب بھی میری طرف دیکھتا میں گھبرا جاتی، لیکن ایک عجیب بات یہ تھی کہ اس کی آنکھیں بہت گہری تھیں، بہت زیادہ گہری، جنہیں دیکھ کر کوئی بھی انسان خوف زدہ ہو سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی وہ اتنا عجیب تھا، اس لیے سب سے دور رہتا تھا، یا پھر سب خود اس سے دور بھاگتے تھے۔ میرا دل ہر وقت اس کے لیے کھچا کھچا سا رہتا۔ اس کی پلکیں بھی بہت زیادہ گھنی تھیں۔ وہ بے حد خوبصورت تھا، جیسے زمین پر کوئی شہزادہ اتر آیا تھا۔ وہ انسانی دنیا کی مخلوقات لگتا ہی نہیں تھا، لیکن میرا دل تھا کہ اس کو دیکھ کر دھڑکنا بھول جاتا۔ آج وہ میری سیٹ پر بیٹھا تھا، میں اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ میری نظریں اس پر جم سی گئی تھیں۔ کلاس میں کیا کچھ ہوا مجھے کچھ علم نہیں تھا۔ میرے دیکھنے سے اسے الجھن ہونے لگی تھی۔ مجھے اس طرح سکتے میں دیکھ کر وہ فوراً وہاں سے اٹھ کر جانے لگا تھا۔ کچھ دن وہ پھر غائب رہا تھا۔ میری نظریں پھر سے اس کی تلاش میں تھیں۔ میں اسی کی سوچوں میں گم ہوئی چل رہی تھی کہ اچانک ایک بینچ سے ٹکرا کر گر پڑی۔ میری ساری کتابیں بکھر گئیں، میرے سر سے خون بہنے لگا تھا۔ میں نے چہرے سے بال ہٹائے تو سامنے اس کا چہرہ دیکھ کر میں حیران ہو گئی۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ میں اسی کو سوچ رہی تھی اور وہی شخص میرے سامنے تھا۔ اس نے میرے ہاتھ میں ہاتھ دے کر مجھے زمین سے اٹھایا۔ اس کے ہاتھ کی گرفت بہت مضبوط تھی اور اس کے ہاتھ اتنے ٹھنڈے تھے جیسے میرے ہاتھ پہ کسی نے برف رکھ دی۔ مجھے بینچ پر بٹھا کر وہ میری بینڈیج کرنے لگا۔ اپنے بیگ سے ایک پانی کی بوتل نکال کر مجھے دے دی۔ میری نگاہیں صرف اس کے چہرے کو گھور رہی تھیں۔ یوں ہماری پہلی ملاقات ہوئی۔ اس کا سہارا محسوس کر کے میں بہت کمفرٹیبل ہو گئی تھی اور کافی بہتر محسوس کر رہی تھی۔ اس نے اشاروں میں مجھے کہا کہ میں تمہیں گھر ڈراپ کر دوں، لیکن مجھے اس کا احسان لینا صحیح نہیں لگ رہا تھا، اس لیے میں خود ہی وہاں سے چلی آئی۔ گھر آ کر مجھے کھانے پینے کا ہوش بھی نہ رہا تھا۔ میں صرف اسی کی سوچوں میں گم تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی تو میں گھبرا کر اٹھی۔ دروازہ کھولا تو سامنے امی جان تھیں، جو کہ میری طبیعت معلوم کرنے آئی تھیں۔ وہ کچھ دیر میرے پاس بیٹھی رہیں، بہت سی باتیں کرتی رہیں، لیکن میرے خیالوں میں وہی شخص تھا۔ اس کی آنکھیں، اس کا چہرہ میرے ذہن میں گھوم رہا تھا۔ اس نے کتنی ہمدردی کے ساتھ میری پٹی کی تھی۔ وہ احساس مجھے بہت خوبصورت لگا تھا۔ وہ منظر میری آنکھوں سے اوجھل ہی نہیں ہو رہا تھا۔ امی جان کو ان کے گھر سے بلاوا آ گیا تو وہ اٹھ کر چلی گئیں۔ بعد میں میرے لیے کچھ پھل اور جوس وغیرہ بھیجے۔ 2 دن تک امی نے مجھے سینٹر جانے نہ دیا، لیکن میرا دل بہت مچل رہا تھا کہ کاش میں اس لڑکے کے ساتھ بیٹھوں اور باتیں کروں جس کا میں اب تک نام بھی نہیں جانتی تھی۔ 2 دن گزر چکے تھے۔ میں نے سوچا کہ کسی طرح اس کا شکریہ ادا کیا جائے۔ میں نے ایک کارڈ اٹھایا، کچھ الفاظ لکھنا شروع کیے۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا لکھوں۔ سب سے پہلے تو میں نے شکریہ لکھا اور آپ نے میری بہت ہیلپ کی۔ چوٹ تو گہری نہیں تھی، لیکن آپ کا احسان رہا مجھ پر۔ اس کے بعد میں نے اس خط میں لکھا کہ کیا آپ کا نام جان سکتی ہوں، اور وہ خط اپنے پرس میں رکھ دیا اور صبح کا انتظار کرنے لگی۔ 9 بج رہے تھے۔ مجھے امی نے آ کر اٹھایا۔
میں فریش ہو کر ناشتہ کر کے اپنے سینٹر چلی گئی۔ کلاس کے بعد وہ وہیں اپنی جگہ پیڑ کے نیچے بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اشاروں میں میرے درد کے بارے میں پوچھنے لگا۔ میں نے تھوڑا سلام دعا کے بعد اسے وہ خط دیا۔ اس نے پہلے تو اس خط کی طرف غور سے دیکھا، پھر آہستہ سے مجھ سے لیا اور میں واپس آ گئی۔ آتے آتے میری نظریں اس پر تھیں۔ میں نے سوچا تھا کہ میرے پلٹتے ہی وہ خط کھولے گا، لیکن اس نے وہ اپنی جیب میں ڈال دیا۔ آج بھی وہ بہت پرکشش لگ رہا تھا۔ گھر آ کر مجھے بس اسی کی سوچیں تھیں۔ میں امی کے پاس بھی کم ہی جایا کرتی تھی، کیونکہ اب ان کی سوتیلی بیٹی مجھے پسند نہیں کرتی تھی۔ میں اپنی امی جان کی طرح بہت خوبصورت تھی، جبکہ میری بہن اس معاملے میں مجھ سے بہت پیچھے تھی۔ میرے بال بھی بہت لمبے اور گھنے تھے۔ میں اب خود پر بہت توجہ دینے لگی تھی۔ نہ جانے یہ کیسا احساس تھا۔ میری بھوک پیاس تک ختم ہو گئی تھی۔ میں اب اس کے خط کا انتظار کرنے لگی تھی۔ اگلے دن سنڈے تھا اور میرا سارا دن اسے سوچتے ہوئے گزرا تھا۔ میرا موڈ بہت اچھا تھا۔ آج شام کو تیار ہو کر امی کے پاس جانے کا ارادہ کیا تھا، لیکن شام میں مجھے ایک سرپرائز مل گیا۔ میں تیار ہو کر جانے ہی لگی تھی کہ سامنے عامر کو دیکھا۔ میرا بھائی اب جوان ہو رہا تھا، بہت خوبصورت ہو گیا تھا۔ میں اسے دیکھ کر بے حد خوش ہوئی اور اتنے عرصے بعد وہ مجھے اس طرح تیار دیکھ کر بہت خوش ہوا تھا۔ رات تک ہم دونوں نے خوب باتیں کی۔ رات کا کھانا امی نے ہمارے ساتھ کھایا اور پھر وہ واپس ہاسٹل چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی امی نے مجھے کہا کہ کل کچھ دیر میرے پاس بیٹھنا، مجھے تم سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ میں تھوڑی حیران ہوئی۔ میں نے سوچا شاید امی میرے رویے سے مجھے سمجھ چکی ہیں، لیکن ایسا نہیں تھا۔ ان کے دل میں کوئی اور بات تھی جو وہ مجھ سے آرام سے بیٹھ کر کرنا چاہتی تھی۔ میری ساری رات اسی سوچ میں گزری کہ نہ جانے امی مجھ سے کیا بات کرنا چاہتی ہیں۔ اگلی صبح میں سینٹر جانے سے پہلے امی کی طرف گئی، لیکن وہ صبح صبح کہیں باہر نکل گئی تھی کسی کام سے۔ پھر میں واپس آئی، بیگ اٹھا کر سینٹر کے لیے روانہ ہو گئی۔ سینٹر پہنچتے ہی میں ادھر ادھر نظر دوڑانے لگی۔ میری نظریں اسی لڑکے کو تلاش کر رہی تھیں۔ میں کلاس میں آئی تو وہ کلاس میں موجود تھا۔ میرے بیٹھنے کے بعد اس نے میرے سامنے ٹیبل پر خط رکھا۔ میں نے وہ خط اٹھایا اور اپنے پرس میں رکھ دیا۔ مجھے اس کے بارے میں جاننے کا بہت تجسس تھا۔ وہ کون تھا، اس کا نام پتہ، میں سب کچھ جاننا چاہتی تھی۔ اس کے بارے میں وہ بہت الگ سا کیوں تھا، اس کی کیا وجہ تھی، اور وہ اس پیڑ کے نیچے گھنٹوں اکیلا کیوں بیٹھا رہتا تھا۔ یہ سب جاننے میں میری دلچسپی بڑھتی جا رہی تھی۔ چھٹی کے بعد میں گھر آ گئی۔ ابھی مجھے یاد آیا کہ امی جان کو مجھ سے کچھ ضروری بات کرنی تھی۔ میں پھر سے ان کا پوچھنے ان کی طرف چلی گئی، لیکن اب کی بار مجھے کام والی نے بتایا کہ میڈم صاحبہ سر کے ساتھ کام کے سلسلے میں کہیں باہر چلی گئی ہیں۔ انہوں نے آپ کے کمرے میں آپ کا بہت انتظار کیا، لیکن آج آپ کو کچھ زیادہ ہی دیر ہو گئی، تو وہ سر کے ساتھ روانہ ہو گئیں اور آپ کو بتانے کا بول دیا تھا مجھے۔ وہ اگلے اتوار تک واپس نہیں آئیں گے۔ مجھے بہت فکر ہونے لگی تھی، نہ جانے ان کو مجھ سے ایسی کون سی ضروری بات کرنی تھی جو وہ میرے کمرے میں اتنا ٹائم انتظار کرتی رہیں۔ خیر، میں واپس آ گئی اور بہت سوچتی رہی۔ کب آنکھ لگ گئی کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ آج مجھے بہت تھکن ہو رہی تھی، شاید اس چوٹ کے باعث تھوڑی کمزوری بھی آ گئی تھی، اور پھر امی جان کی بھی فکر ہو رہی تھی۔ وہ اتنے دن کے لیے باہر چلی گئی تھی۔ رات کو دیر سے میری آنکھ کھلی جب ماسی میرے لیے رات کا کھانا لے کر آئی۔ میں نے دروازہ کھولا، کھانا لے کر رکھ دیا اور ان کو جانے کا کہہ دیا۔ میں شیشے کے سامنے کھڑی اپنے بال باندھنے لگی کہ اچانک مجھے اس لڑکے کے خط کا خیال آیا جو اس نے مجھے دیا تھا۔ میں نے بالوں کو وہیں چھوڑا اور جلدی سے ادھر ادھر پرس ڈھونڈنے لگی۔ جلدی سے میں نے اس کو نکالا اور کرسی پر بیٹھ گئی۔ میری نظریں اب اس کاغذ پر تھیں۔ میرا نام فہد ہے، میں یہاں تعلیم کے سلسلے میں آیا ہوں اور آپ کی بینڈیج کر کے میں نے آپ پر کوئی احسان نہیں کیا، آپ اس بات کو بھول جائیں۔ اس کے آگے مزید اس نے لکھا تھا کہ آپ مجھے اس طرح کیوں دیکھتی ہیں، کیا اس کی وجہ جان سکتا ہوں؟ اس کے بعد جوابی خط واجب تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ اس کو بھی مجھ میں دلچسپی ہوگی، وہ بھی میرا نام وغیرہ پوچھے گا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں لکھا تھا۔ میرا دل تھوڑا مایوس ہوا۔
میں نے جوابی خط نہ لکھا اور خاموش ہو گئی، کھانا بھی نہ کھایا۔ لان میں کچھ دیر واک کرنے کے بعد میں نے ٹائم دیکھا تو رات کے 11 بج رہے تھے۔ ٹھنڈی سرد ہوا چل رہی تھی، موسم بہت اچھا تھا، لیکن دل کا موسم اب مرجھایا ہوا تھا۔ میں امی جان کو آج بہت یاد کر رہی تھی اور پھر اندر چلی گئی۔ کچھ دن میں نے سینٹر جانے سے چھٹی لے لی۔ مجھے پینٹنگ کرنے کا بہت شوق تھا۔ بچپن سے میں اکثر جب بھی اداس ہوتی تو شام کے منظر کی پینٹنگ بنایا کرتی۔ میں نے بہت ساری پینٹنگز بنائی تھیں جو میرے کمرے کی دیواروں پر سجی ہوئی تھیں۔ مجھے شام کا اداس منظر، ڈھلتا سورج، پانی میں گرتی اس کی کرنیں، شام کے وقت کے واپس لوٹتے ہوئے پرندے بہت پسند تھے۔ میری پینٹنگز بہت اداسی کا منظر بیان کرتی تھیں۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ خاموش سا لڑکا میری توجہ کا مرکز بنا تھا۔ اب بہت عرصے بعد میں اس بورڈ کے سامنے آ بیٹھی تھی۔ پتہ ہی نہ چلا کب سوچتے سوچتے میں نے اس لڑکے کی بہت خوبصورت پینٹنگ بنا دی، جس میں اس نے وائٹ ٹی شرٹ کے اوپر بلیک جیکٹ پہنی تھی۔ اس کے کالے سیاہ بال، اس کی جھکی آنکھیں، گھنی پلکیں، پتلے گلابی ہونٹ، صاف شفاف چہرہ۔ اس نے اپنے ہاتھ میں ایک گھڑی پہنی ہوتی تھی جس کی جانب وہ بار بار دیکھتا تھا۔ نہ جانے اس کو کس بات کا اتنا انتظار رہتا تھا۔ ان 5 دنوں میں نے اس کی بہت ساری پینٹنگز بنا لی، طرح طرح کی الگ الگ منظروں کے ساتھ۔ اتنے میں مجھے امی کی آواز آئی اور میں ان کی طرف چلی گئی۔ وہ بہت مصروف تھی، گھر میں شاید کوئی فنکشن تھا۔ میں ان کے کمرے میں گئی، وہ کسی کو انوائٹ کر رہی تھی۔ شام کے کھانے پر مجھے دیکھ کر فون بند کیا اور مجھے گلے لگایا اور بتایا کہ ماہا، جو ان کی سوتیلی بیٹی تھی، اس کی کچھ عرصے بعد شادی ہے۔ لڑکے والے اسے شام کے کھانے کے بعد انگوٹھی پہنائیں گے۔ میں چاہتی ہوں تم بھی شریک ہو، ایاز کو اچھا لگے گا۔ میں نے اشاروں میں انہیں بتایا کہ ماہا مجھے پسند نہیں کرتی، اس لیے میں نہیں آ سکتی۔ میں نے معاشرت کر لی اور واپس آ گئی اپنے کمرے میں۔ کچھ دن تک میں امی کی مدد کرواتی رہی۔ ان کے کاموں میں مصروف ترین دن گزرے۔ آخر ماہا رخصت ہو کر چلی گئی۔ اس کے باپ نے بہت ساری دولت اس کے نام کی اور دنیا کی ہر آسائش بھی اسے جہیز میں دی۔ اس کی شادی کے اگلے دن امی جان میرے پاس آ گئیں، مجھے یاد دلایا کہ وہ مجھے کچھ کہنا چاہتی تھیں۔ میں کتاب سے نظریں ہٹا کر ان کی طرف توجہ دینے لگی۔ انہوں نے کہا کہ وہ میری شادی کرنا چاہتی ہیں۔ اب ماہا بھی اپنے گھر کی ہو چکی ہے اور میری ذمہ داری سے بھی اب وہ فارغ ہونا چاہتی ہیں۔ مجھے ان کی بات پر بہت حیرت ہوئی۔ میں نے اشاروں میں انہیں سمجھایا کہ میں فی الحال شادی نہیں کرنا چاہتی، کچھ بن کر اپنے پیروں پر کھڑی ہونا چاہتی ہوں تاکہ کل کو میں کسی پر بوجھ نہ بن سکوں، اور ایک بات بھی صاف کر دی کہ میں اپنے جیسے ہی کسی انسان سے شادی کروں گی، مجھے کسی طرح بھی کمتر نہ سمجھیں۔ وہ مایوس ہو کر وہاں سے چلی گئیں اور مجھے پھر بھی سوچنے کا کہہ دیا۔ میں دل ہی دل میں خود سے سوال اور جواب کرتی رہی کہ کیا میں اس لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہوں؟ وہ مجھے بہت اچھا تو لگتا تھا، مگر کیا میں بھی اسے پسند تھی؟ اگر ہاں تو اس نے میرے بارے میں کبھی بھی پوچھا کیوں نہیں؟ یہ سب سوچتے سوچتے کب میں نیند کی وادیوں میں چلی گئی پتہ ہی نہ چلا۔ اگلے دن پھر اس نے مجھے ایک خط دیا جس میں لکھا تھا، آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہو لیکن میں آپ کے قابل نہیں۔ قابل نہیں؟ کیا مطلب قابل نہیں؟ اس نے ایسا کیوں کہا تھا؟ وہ تو بے حد حسین تھا، اس میں مجھے کوئی کمی نظر نہیں آتی تھی۔ اس نے آخر ایسا کیوں کہا تھا؟ مجھے اس بات نے بہت پریشان کیا تھا۔ کیا وہ مزید کچھ کہنا چاہتا تھا؟ میرے سوال اب مجھے ہی پریشان کر رہے تھے۔ میں نے پھر سے خط لکھنا شروع کیا۔ آپ نے ایسا کیوں کہا ہے کہ آپ میرے قابل نہیں؟ کیا میں اس کی وجہ جان سکتی ہوں؟ یوں ہمارے خطوں کا سلسلہ جاری ہوتا گیا اور بات بہت آگے نکل گئی۔ اب ہم روزانہ ایک دوسرے کے لیے خط لکھتے، ہماری بہت اچھی دوستی ہو گئی۔ اب سینٹر میں بھی ہم ساتھ بیٹھنے لگے، ہماری دوستی بڑھنے لگی۔ میں نے اسے اپنے بارے میں سب کچھ بتایا کہ کس طرح کتنے دکھوں کے بیچ میں بڑی ہوئی تھی۔ میرا اتنا پیارا بچپن کس طرح ایک ڈراؤنا خواب بن گیا تھا، اور اب میں فہد کو پا کر کس قدر خوش تھی، جیسے ایک کالی سیاہ رات کے بعد میری زندگی میں ایک روشنی کی کرن داخل ہوئی تھی۔ فہد اور میں ایک دوسرے سے بے حد محبت کرنے لگے تھے۔
وہ میرا اتنا خیال رکھتا تھا، یہ احساس اب مجھے ڈرانے لگا کہ کہیں اگر میں نے فہد کو کھو دیا تو میں زندہ کیسے رہ سکوں گی۔ اس سوچ سے بھی اب مجھے خوف آنے لگا تھا۔ ایک عجیب بات یہ تھی کہ آج تک ہم دونوں نے ایک دوسرے سے اظہار محبت نہیں کیا تھا، لیکن دونوں ہی جانتے تھے کہ اب ایک دوسرے کے بغیر جینا ناممکن تھا۔ میں اس احساس محبت میں اور زیادہ نکھر گئی تھی۔ اب میں روز طرح طرح کے خوبصورت جوڑے پہن کر سینٹر جانے لگی تھی۔ مجھے رنگوں سے بھی محبت ہونے لگی تھی۔ اس محبت کے احساس نے میرے دل میں ہر بے جان چیز کے لیے بھی پیار محبت بھر دی تھی۔ فہد میرے لیے بہت سارے تحفے لاتا جن کو دیکھ دیکھ کر میرا وقت گزرتا تھا۔ میں اسے بہت سارے پینٹنگز بنا کے گفٹ کرتی تھی، لیکن ہر پینٹنگ دیکھنے کے بعد وہ اسے بہت غور سے دیکھ کر اپنی تصویر پر ہاتھ پھیرتا اور بہت اداس ہو جاتا تھا۔ وہ ہمیشہ اچانک سے خاموش ہو جاتا تھا۔ ہم اب ایک دوسرے کی بات جو بنا اشاروں کے بھی سمجھ جایا کرتے تھے۔ پتہ نہیں کیوں وہ اچانک سے کچھ سوچنے لگ جاتا، بار بار گھڑی کی طرف دیکھتا، نہ جانے اسے کس چیز کا اتنا خوف رہتا تھا، اور پھر اچانک سے چلا جاتا۔ فہد کی ایک بات مجھے بہت خراب لگتی، وہ ہفتے میں 3 دن لازمی غائب ہو جاتا اور کسی کو بھی علم نہ تھا وہ کہاں جاتا تھا۔ اس سارے سینٹر میں اس نے آج تک اتنے سالوں میں کسی سے بھی دوستی نہیں کی تھی۔ میں نے بہت بار یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ جان سکوں اس کے بارے میں کہ وہ کہاں رہتا ہے، اس کا گھر اور گھر والے کہاں رہتے ہیں، لیکن اس نے ہمیشہ اس بات کو ٹال دیا تھا۔ وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ وہ مجھے بہت دور لے جائے گا، اس دنیا سے بہت دور، لیکن میں اس کی اس بات پر ہنستی تھی کہ اس دنیا سے دور ہم کیسے جا سکتے ہیں۔ وہ کہتا تھا، تمہیں کیا یقین نہیں میری بات کا؟ مجھے وہ خاموش بھی بہت پسند تھا، لیکن جب وہ اشاروں میں بات کرتا تھا اور بھی حسین لگتا تھا۔ کون جانتا تھا کہ اگلی منزل میں کیسا بھونچال میرا انتظار کر رہا تھا، آگے کیا کچھ میرا انتظار کر رہا تھا، جہاں میں اتنے حسین خواب بن رہی تھی اور میری قسمت میں کیا کچھ لکھا جا رہا تھا۔ میں نے فہد کا ذکر اب تک نہ امی جان سے کیا تھا نہ اپنے بھائی سے۔ میں چاہتی تھی کہ فہد اپنے گھر والوں کو لے کر آئے، لیکن اب تک فہد اور میرے بیچ رشتے اور شادی کی بات ہی نہیں ہوئی تھی۔ آج میں تھوڑی زیادہ تیار ہوئی تھی۔ میں نے اپنے فیوریٹ رنگ کا ڈریس پہنا تھا، نیلے رنگ کا، بال باندھ کے اوپر کیے تھے۔ آج میں خود کو بہت حسین لگ رہی تھی، لیکن آج کا دن میرے لیے بہت بھیانک ہونے والا تھا۔ آج میں نے سوچا تھا کہ اس کو رشتے کا کہوں گی، لیکن یہ کیا، میں سینٹر کی چھٹی کے وقت جب فہد کو ادھر ادھر ڈھونڈنے لگی تو وہ اسی پیڑ کے پاس تھا۔ وہ بہت زیادہ پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ میں آہستہ سے چپ کے بنا کوئی آہٹ کیے اس کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ فہد اس پیڑ کے نیچے باتیں کر رہا تھا۔ فہد بول سکتا تھا؟ کیا واقعی یہ سچ تھا؟ کیا فہد بول سکتا ہے؟ میرے حواسوں نے میرا ساتھ دینا چھوڑ دیا۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد لہر دوڑ گئی اور میں وہیں پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ جب 3 گھنٹے بعد مجھے ہوش آیا تو میں ہسپتال کے بیڈ پر تھی۔ مجھے ایک ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ رات کے 8 بج رہے تھے۔ میں نے آج تک فہد کو رات کے وقت کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ ہمیشہ سورج غروب ہونے سے پہلے چلا جاتا تھا، لیکن آج وہ میری وجہ سے رکا ہوا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کا گھر یہاں سے بہت زیادہ دور ہے، اس لیے اسے شام سے پہلے نکلنا ہوتا ہے، لیکن آج وہ میری وجہ سے رکا تھا۔ میری آنکھ کھلی تو وہ میرے قریب آیا تھا۔ وہ مجھ سے نظریں چرا رہا تھا۔ میں اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میرا رویا چہرہ دیکھ کر وہ جان گیا تھا کہ میں کس قدر اس سے ناراض تھی۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف غور کیا تھا۔ فہد مجھے فہد نہیں لگ رہا تھا۔ اس کا چہرہ مجھے ڈرانے لگا تھا۔ اس کی آنکھیں تو بہت گہری اور بڑی تھی، لیکن یہ کیا، اب اس کی آنکھیں بہت چھوٹی لگ رہی تھیں، ان میں سرخی مائل ہو گئی تھی۔ میں بہت زیادہ خوف کا شکار تھی۔ اس نے مجھے حوصلہ دینے کی پوری کوشش کی تھی، لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ میں پاگل ہو جاؤں گی۔ وہ مجھے ایک جن زیادہ لگ رہا تھا۔ میرے ذہن میں بہت سے سوالات گونج رہے تھے۔ میں نے زور سے آنکھیں بند کر دیں اور اس نے جلدی سے کاغذ اٹھایا۔ اس پر بہت کچھ لکھنے لگا تھا۔ اس نے بہت وقت لیا تھا وہ خط لکھنے میں، اور وہ خط وہیں پر ایک لڑکی کو دیا تھا۔
مجھے دینے کے لیے اور اس نے کہا تھا کہ مجھے گھر ڈراپ کروا دے۔ پھر وہ جلدی سے وہاں سے چلا گیا۔ مجھے اب ہر چیز سے خوف آ رہا تھا۔ رات کے 9 بج رہے تھے۔ اس لڑکے نے مجھے گھر ڈراپ کیا۔ میری ماں میرے لیے پاگل ہوئے جا رہی تھی۔ لڑکے نے انہیں بتایا کہ میں بے ہوش ہو گئی تھی اور ہسپتال منتقل کیا۔ وہ ساری رات میرے سرہانے بیٹھی رہی۔ میرے حواس کام نہیں کر رہے تھے۔ میرے ذہن میں ایک ہی بات چل رہی تھی، فہد ایک جن زادہ ہے۔ میں نے اتنا عرصہ اسے ایک انسان سمجھا تھا۔ میں اس کے ساتھ شادی کے سپنے سجا رہی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ ساری رات میں امی جان کی گود میں سر رکھ کر سوچتی رہی۔ صبح کے پہر میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گئی۔ میں اس دن خواب میں بھی ڈر رہی تھی۔ میری امی جان بار بار میرے اوپر ہاتھ رکھ کر مجھے سہلا رہی تھی، جیسے کوئی کسی ڈرے ہوئے بچے کو سلاتا ہے۔ میری امی جان ابھی تک میرے دل کے حال سے ناآشنا تھی۔ صبح ہوتے ہی وہ میرے لیے سوپ بنا کر لائیں، مجھے اپنے ہاتھوں سے پلایا اور تھوڑی واک کرنے کا کہا۔ صبح کی خوبصورت کرنیں میرے چہرے پر پڑ رہی تھیں۔ میری آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں، شاید بے آرامی کی وجہ سے۔ میں تیز تیز واک کرنے لگی تھی۔ میرے ذہن میں رات والا فہد کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ فہد انسان نہیں تھا۔ فہد کون تھا؟ اس سے منسوب ساری باتیں، ساری یادیں میرے دل کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ میں اس بات کا ذکر کس سے کروں۔ میری آنکھوں سے آنسو گر کر میرے گالوں سے بہنے لگے تھے۔ میرے قدم اب میرا ساتھ چھوڑ رہے تھے۔ میں لان میں پڑے بینچ پر بیٹھ گئی اور مزید سوچنے لگی۔ پہلے سوچا کہ فہد کو بھلانے کی کوشش کروں گی، لیکن اس کے وعدے، قسمیں اور پیار کی باتیں سب یاد آنے لگا۔ پھر اچانک اس کا وہ بھیانک چہرہ میرے سامنے آ جاتا، اور پھر مجھے وہ خط یاد آیا جو اس نے ہسپتال میں لکھا تھا۔ میں چونک کر اٹھی، تیز تیز قدموں کے ساتھ اپنے کمرے میں داخل ہوئی اور اس کا خط تلاش کرنے لگی۔ یہاں وہاں تکیہ اٹھانے کے بعد مجھے یاد آیا کہ وہ میرے پرس میں تھا۔ میں نے جلدی سے پرس اٹھایا اور اس خط کو کھولا جس میں اس نے سب سے پہلے لکھا تھا، اپنے بال کھول دو۔ پھر آگے خط پڑھنا۔ میں نے جیسے ہی اپنے بال کھولے تو میرے بالوں سے خوشبو نکلنے لگی۔ یہ خوشبو وہی تھی جو اکثر مجھے فہد سے آتی تھی۔ میں نے بیٹھ کر وہ خط پڑھنا شروع کیا۔ ہاں، تم صحیح سمجھی ہو، میں انسان نہیں ہوں۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ میرا اس دھرتی پر تمہارے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ تم وہ واحد لڑکی ہو جس کو میں نے ٹوٹ کے چاہا ہے۔ میں تمہیں کسی صورت میں کھونا نہیں چاہتا تھا۔ مجھے اس لیے اس بات کو راز رکھنا پڑا۔ اگر میں تمہیں سچائی بتا دیتا تو شاید تم مجھ سے ڈرنے لگتی۔ تم ہمیشہ صحیح کہتی تھی کہ میں انسانوں جیسا نہیں لگتا۔ واقعی میں انسانی مخلوقات نہیں ہوں۔ میرے ذہن میں پھر سے سوال دوڑنے لگے۔ اگر وہ انسان نہیں تھا تو یہاں کیا کرنے آیا تھا؟ اگلے ہی لمحے پھر میں نے خط پڑھنا دوبارہ شروع کیا۔ میں جانتا ہوں تمہارے ذہن میں بہت سارے سوالات آ رہے ہوں گے۔ میں تمہارے ہر سوال کا جواب دینے کو تیار ہوں۔ تم ہمیشہ سوچتی ہوگی کہ میں تم سے شادی کی بات نہیں کرتا یا اپنے گھر والوں کے بارے میں نہیں بتاتا۔ اس کی بھی یہی ایک وجہ تھی۔ اس ایک بات کو چھپاتے چھپاتے مجھے بہت سی باتوں کو چھپانا پڑ رہا تھا۔ آج جب تم بے ہوش ہوئی تو مجھے یہ احساس ہوا کہ میرا راز کھلنا ضروری ہے۔ میں نے نہیں چاہا تھا کہ میری سچائی فی الوقت تمہارے سامنے آئے، لیکن میں اس حالت میں تمہیں اکیلا بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ میں اس سینٹر میں اس لیے آتا تھا کہ جس پیڑ کے پاس تم ہمیشہ سے مجھے دیکھتی آ رہی ہو، اس پیڑ کے اندر ایک جن زادی قید ہے جس نے مجھے جنم دیا تھا۔ میں روز اس کے ساتھ کچھ دیر بیٹھا کرتا تھا۔ اسے مجھے اس پیڑ سے آزاد کروانا ہے۔ وہ صرف ایک صورت میں ہی یہاں سے آزاد ہو سکتی تھی کہ میں انسان کے روپ میں آ کر اس پر پہرا دوں تاکہ کوئی بھی اس پیڑ کے پاس نہ آئے۔ انسانوں کے قریب آنے سے اسے تکلیف ہوتی تھی، لیکن یہ اثر شام کے وقت ختم ہو جاتا تھا۔ رات ہونے سے پہلے مجھے واپس اپنے گھر جانا ہوتا تھا، کیونکہ سورج ڈھلتے وقت میں اپنے اصل روپ میں آ جاتا تھا۔ میں تمہیں اس دنیا سے بہت دور لے جانا چاہتا ہوں۔ اگر تم واقعی مجھ سے محبت کرتی ہو تو میرے ساتھ چلو۔ میں تمہیں اپنے گھر لے چلوں گا۔ میں دنیا کی ہر خوشی تمہارے قدموں میں لا کر رکھ دوں گا۔ مجھے تمہارے جواب کا انتظار رہے گا، لیکن اگر تم مجھے اس پیڑ کے پاس دیکھو تو قریب مت آنا۔ بینچ پر بیٹھ کر میرا انتظار کرنا۔ میں اتوار کے دن تمہارے آنے کا انتظار کروں گا، کیونکہ
اس دن وہاں کوئی نہیں آتا۔ میں امی جان سے اجازت لے کر اتوار کے دن اس کے پاس چلی گئی، کیونکہ میں اس کے بغیر اب زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں جیسے ہی گیٹ میں داخل ہوئی وہ پیڑ کو ٹیک لگائے بیٹھا ہوا تھا۔ میں بینچ پر آ کر بیٹھ گئی۔ وہ اب انسانی شکل میں تھا۔ پہلے تو میں تھوڑا گھبرا گئی، لیکن اس نے تسلی دینے کا اشارہ کیا۔ میں اس کی جانب دیکھے جا رہی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر ہلکا سا مسکرا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے اپنی جیب سے ایک پھول نکال کر مجھے دے دیا۔ میں نے ڈرتے ہوئے اس سے وہ پھول لے لیا۔ اس کے بعد اس نے مجھے گلے میں ایک چین پہنائی جس میں 2 رنگز تھیں، ایک لڑکا اور لڑکی دونوں کی۔ اس نے اشارہ کیا کہ چلیں۔ میں اٹھ کے اس کے ساتھ چلی گئی۔ ایک تیز روشنی آئی جو ہم دونوں کو اٹھا کر چلی گئی۔ جب میری آنکھیں کھلی تو ہم ایک ندی کے پاس تھے جو نیلے رنگ کی تھی۔ یہ رنگ میرا فیوریٹ تھا۔ بہت خوبصورت جگہ تھی۔ بہت گھنے پیڑ تھے، سامنے ایک گہرا سمندر اور بہت خوبصورت ندیاں بہہ رہی تھیں۔ بہت ہریالی تھی۔ وہ مجھے سیر کرواتا ہوا ایک پہاڑی پر لے آیا جہاں پر اس کا بسیرا تھا۔ اس نے واقعی سچ کہا تھا کہ وہ مجھے اس جگہ لے آئے گا جو دنیا سے بہت دور ہوگی۔ یہاں اس میلوں دور جگہ پر ہمارے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں کسی جنت میں آ گئی ہوں۔ پھر اس نے اس پہاڑی کے اندر ایک ایسی جگہ دکھائی جسے دیکھ کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس نے وہ ساری پینٹنگز اس پہاڑی کے اندر سجا کے رکھی تھیں جو میں نے اسے تحفے میں دی تھیں۔ وہاں پر بہت سکون تھا جو مجھے پہلے کبھی محسوس نہیں ہوا تھا۔ میں بس یہیں رہنا چاہتی تھی، اب واپس کبھی نہیں جانا چاہتی تھی۔ لیکن پھر اس نے مجھے ایک ایسا راز بتایا جسے سن کر میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ یہ راز اسی پیڑ سے وابستہ تھا جس میں اس کی ماں قید تھی، جسے اس کو اس سے آزاد کروانا تھا۔ اس نے اشاروں میں مجھے سمجھایا کہ بہت سالوں پہلے جب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، وہ اس سینٹر والی جگہ روزانہ اس پیڑ کے پاس آرام کرتی تھی۔ اسے 9 ماہ اسی پیڑ کے نیچے سو کر گزارنے تھے۔ یہ عمل اسے جن زادوں کے بادشاہ نے بتایا تھا کہ اس پیڑ کے نیچے تمہیں یہ سارا وقت گزارنا ہوگا جب تک تمہارا بچہ پیدا نہیں ہو جاتا۔ وہ یوں ہی پورے 9 ماہ اس پیڑ کے نیچے سوتی رہی کہ ایک دن ایک عورت اس پیڑ کے پاس آئی اور اس پیڑ کے چکر لگانے لگی۔ ٹہلتے ٹہلتے اس نے اس پیڑ کے چاروں طرف 8 چکر لگا لیے، جس کے کچھ ہی وقت بعد میری ماں کو تکلیف شروع ہو گئی، جس سے میں پیدا ہو گیا۔ وہ عورت ایک انسان تھی جس کے جنوں کے بادشاہ کا یہ کہنا تھا کہ کوئی بھی انسانی مخلوقات اس پیڑ کے پاس آ کر نہ رکے، ورنہ تم اس پیڑ کے اندر قید ہو جاؤ گی۔ اور ٹھیک ایسا ہی ہوا۔ جب میں پیدا ہوا تو میری ماں اس میں قید ہو گئی۔ اب مجھے اس کو اس پیڑ سے آزاد کرنا ہے۔ اب اس عورت کی ایک گونگی بیٹی ہے، وہ اسی سینٹر میں پڑھا کرتی ہے۔ جب وہ یہاں سے پاس ہو جائے گی تب اس کو اس پیڑ کے چاروں طرف گھومنا ہوگا۔ جب وہ اٹھ کر چکر لگانے میں کامیاب ہوگی تو میری ماں اس قید سے آزاد ہو جائے گی، لیکن ایسا کرنے میں اسے وہی تکلیف محسوس ہوگی جو میری ماں کو ہوتی تھی جب کوئی انسان اس پیڑ کے پاس آتا تھا۔ وہ تکلیف جان لیوا نہیں ہے، بس چکر آ جاتے ہیں اور انہی چکروں میں اس کو یہ 8 چکر پورے کرنے ہوں گے۔ میں اس لڑکی کو یہاں لے کر آؤں گا اور اس کو یہ سب سمجھاؤں گا۔ مجھے امید ہے وہ میری بات کو سمجھے گی، لیکن اس سے پہلے اس کو یہ امتحان پاس کرنے ہوں گے۔ تب وہ پورے 22 سال کی عمر کی ہو جائے گی، کیونکہ جب اس کی ماں نے میری ماں کو قید کروایا تھا تب وہ 22 سال کی تھی۔ اب اس کو اسی عمر میں آ کے یہ بات کرنی ہوگی۔ مجھے اس دن کا بے صبری سے انتظار ہے، کہیں وہ میرے ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ یہ ساری بات سن کر میں بہت گہری سوچ میں چلی گئی اور پھر وقت کا پتہ ہی نہ چلا، اور اس نے واپس آنے کا کہا کیونکہ اس کو اپنا مقصد پورا کرنا تھا۔ ہم واپس آ گئے تو یہاں پر وہی وقت تھا جو ہم جاتے وقت دیکھ کر گئے تھے۔ اس نے مجھے اشاروں میں سمجھایا کہ وہاں جانے سے وقت ٹھہر جاتا ہے، جب ہم یہاں آتے ہیں تو صحیح وقت ہوتا ہے جو ہم جوڑ کر جاتے ہیں۔ وہاں پہنچ کر ایک بار میں نے اس پیڑ کو دور سے بہت غور سے دیکھا۔ وہ بہت عجیب سا گھنا سا پیڑ تھا جس کی لمبی لمبی شاخیں زمین تک لمبی تھیں۔ وہ صدیوں پرانا پیڑ تھا۔ میں گھر واپس آئی اور صرف وہ پہاڑی میرے خیالوں میں گھوم رہی تھی جس پر میں اپنی زندگی گزارنے کے خواب بن رہی تھی۔ میں ابھی آرام کرنے کو لیٹی ہی تھی کہ امی جان نے آ کر دروازہ کھولا اور میرے ساتھ آ کر بیٹھ گئیں۔
طبیعت وغیرہ پوچھنے کے بعد انہوں نے بتایا کہ شام کو مجھے کچھ لوگ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ میں چونک گئی اور ان کی طرف دیکھنے لگی۔ انہوں نے مجھ سے بولا، میں کوئی عجیب بات تو نہیں کر رہی جو تم اس طرح مجھے گھور رہی ہو؟ ایک نہ ایک دن بیٹی کو تو بیانا ہوتا ہے نا؟ اچھا ہے، وقت کے ساتھ ہی میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں رخصت کر کے اپنے گھر کا کر دوں۔ زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں، کیا پتہ کل کیا ہو۔ اب تمہارے فائنل ایگزامز بھی ہونے والے ہیں، ان کے بعد میں تمہاری شادی کروانا چاہتی ہوں۔ اچھا ہے، کچھ عرصہ پہلے منگنی ہو جائے تو تم لوگ ایک دوسرے کو تھوڑا سمجھ بھی لوگے۔ 6 ماہ بہت کم عرصہ ہے ایک دوسرے کو جاننے کے لیے۔ میں نے شاہان کو تمہارے لیے چنا کہ وہ میری خالہ کے دیور کا بیٹا ہے، اچھی پرسنالٹی ہے، اچھا کماتا ہے، تمہیں بہت خوش رکھے گا، تمہیں کوئی جاب وغیرہ نہیں کرنی پڑے گی، وہ تمہیں سنبھال لے گا اچھے سے، اور وہ لوگ تو تمہارے دکھوں سے بھی واقف ہیں۔ میں اپنی ماں کی باتوں سے بہت پریشان ہو گئی۔ میں تو فہد سے جینے مرنے کے وعدے کر چکی تھی، اب میں ان سے مکر نہیں سکتی تھی، لیکن اس کی سچائی کیسے بتا سکتی تھی میں اپنی والدہ کو؟ اس نے مجھے منع کیا تھا کہ یہ راز جان کر اس کی ماں کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ اتنے سال اس نے اس تکلیف میں گزارے تھے، اب اس کی رہائی کا وقت جب اتنا قریب تھا تو میرے سامنے ایک اور نئی شکل اس رشتے کی صورت میں پیش آ گئی تھی۔ میرے پاس انکار کی کوئی وجہ نہ تھی۔ میں ماں کو فہد کا بتاتی تو وہ میری ذہنی حالت پر شک کرتی۔ ان کو کبھی یقین ہی نہیں آتا کہ میں گزرے 5 سالوں سے ایک جن زادے کے ساتھ کیسے رہ سکتی ہوں، لیکن مجھے یہ بات اب فہد کو بتانی تھی۔ شام کو وہ لوگ آئے، مجھے وہ رنگ پہنا کر چلے گئے۔ میں بہت پریشان تھی کہ کیسے بھی کر کے جلدی سے فہد کو اس سب کا بتاؤں۔ اگلے دن میں نے کلاس لینے کے بعد فہد کو یہاں وہاں تلاش کیا، فہد کہیں بھی نہیں تھا۔ میں نے ایگزامز کی لسٹ لی، اس میں بھی فہد کا نام نہیں تھا۔ مجھے بہت حیرت ہوئی، فہد بھلے ہی ایک مقصد سے یہاں رہتا تھا، لیکن وہ یہاں کا طالب علم تو تھا نا۔ دیکھتے ہی دیکھتے مجھے اس لڑکے کا نام بھی پوری لسٹ میں نہ ملا۔ میں بہت گھبرا گئی۔ پریشانی کی اس حالت میں میں 1-2 ٹیچرز کے پاس گئی، ان سے فہد کا پوچھنے لگی، فہد کا نام بھی لکھ کر ان کو دکھایا، لیکن ان سب نے کہا کہ یہاں تو اس کلاس میں کبھی کوئی فہد آیا ہی نہیں۔ مجھے ایک بار پھر سے جھٹکا لگا، کیسے ممکن تھا یہ سب؟ فہد کیسے گم ہو سکتا تھا؟ کیا یہ سارا میرا وہم تھا؟ نہیں، فہد مجھے اپنے گھر بھی لے گیا تھا، وہ پہاڑی پر رہتا ہے، لیکن مجھے وہاں کون لے کر جاتا؟ وہ تو بس اسی کو پتا تھا۔ میں نے سوچا ضرور اس پیڑ کے پاس وہ بیٹھا ملے گا۔ میں بھاگتی ہوئی اس پیڑ کی طرف جانے لگی، میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ سامنے کا منظر بہت عجیب سا تھا، وہاں اب کوئی پیڑ موجود ہی نہیں تھا۔ اس جگہ 2 بینچ رکھے ہوئے تھے جس پر 2 لڑکا لڑکی بیٹھے تھے۔ میں روتی ہوئی گھر آئی۔ فہد صرف میرا وہم تھا اور کچھ بھی نہیں۔ بہت دنوں تک میں اس کی سوچوں میں گم رہی اور ایگزامز بھی نہ دیے، خود کو بس ایک کمرے تک محدود کر لیا۔ میری روح تک میں اداسی بھر گئی۔ بس یہی فیصلہ کیا کہ جو امی جان کہیں گی اب ویسا ہی ہوگا۔ کچھ عرصے بعد میری شادی ہو گئی اور 2 سالوں تک میرا ایک پیارا سا بیٹا پیدا ہوا۔ یہ راز میرے سینے میں راز ہی رہ گیا جو میں کسی سے بھی بیان نہ کر پائی۔ میں اب اکثر گھنٹوں بیٹھ کے وہ سب باتیں سوچتی رہتی ہوں جو فہد مجھ سے کیا کرتا تھا، اور جس نگری میں وہ مجھے لے گیا تھا وہ کتنا پیارا دیس تھا۔ وہ جن زادوں کی نگری تھی، وہ نہریں، وہ پانی کی جھیل، وہ نیلا سمندر، وہ پہاڑ، وہ سب میرے خیالوں کی دنیا تھی جسے میں بہت دور چھوڑ آئی تھی۔ میں اکثر اپنے جذبات، اپنے خیالات ایک کاغذ پر اتار دیا کرتی تھی۔ میری فہد سے خطوط پر بات ہوتی تھی، میں اب بھی اکثر اس کے نام کا خط لکھ کر اپنے پاس ایک ڈبے میں ڈال لیا کرتی تھی۔ میں نے اب گھر کو بھی وقت دینا شروع کر دیا تھا اور آہستہ آہستہ میرا بیٹا بھی بڑا ہو رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میں جیتی تھی۔ میرا بیٹا بالکل فہد جیسا لگتا تھا، بہت خوبصورت، میری خیالی دنیا کا شہزادہ۔ میرے بھائی کی بھی اب شادی ہو گئی تھی، وہ اب ہمارے پرانے گھر میں رہتا تھا۔ وہ لوگ بھی اب بہت خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے۔ میری ماں اب میری طرف سے بھی مطمئن تھی۔ میرے شوہر میرا بہت خیال رکھتے تھے اور اپنے بیٹے کا بھی۔ مجھے اپنے سینٹر کی بہت یاد آتی تھی، لیکن میں اب کبھی بھی وہاں نہیں جانا چاہتی تھی۔ میں اب جلد ان سب باتوں کو بھول جانا چاہتی تھی۔ اب میری دنیا الگ تھی، میرا گھر تھا، شوہر تھا اور ایک چاند جیسا بیٹا تھا جو میری خوشیوں کا سامان تھا۔ مجھے اب اس کی تربیت کر کے اس کو ایک قابل انسان بنانا تھا، ہمیشہ اسی کو توجہ دینی تھی۔
تاکہ کبھی بھی یہ خود کو اکیلا سمجھ کر کوئی خیالی دنیا نہ بسا سکے اور پھر اسے کھو کر ہمیشہ کا روک پالے۔ یہ ساری غلطی محض اکیلے پن کی تھی۔ جب انسان خود کو اکیلا محسوس کرتا ہے تو ایک خیالی دنیا بسا لیتا ہے، اور یہی کچھ میرے ساتھ بھی ہوا تھا۔ لیکن اب میں اس بات کو سمجھ تو گئی تھی، اس لیے میں یہ غلطی دہرانا نہیں چاہتی تھی۔ ہماری اولاد کو ہمارے وقت کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔